ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کا TLP کا جو مارچ ہے وہ مریدکے کے مقام پر پہنچا اور وہاں حکومت کے ساتھ اس کا سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس کا کلیش ہوا، تصادم ہوا۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتلانا چاہوں گا کہ اس مارچ کا پس منظر کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور آج نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ تو ناظرین کرام، اصل خبر یہ ہے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے کہ مصداق تحریک لبیک پاکستان کی جو شورا کمیٹی ہے یا جو ان کے سربراہان ہیں، سعد رضوی صاحب ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان حضرات نے 2 سال کے بعد غزہ میں جاری قتل عام کو 2 سال بیت چکے، 7 اکتوبر کو 2 سال در حقیقت مکمل ہو چکے تھے۔ اب جب کہ وہاں امن معاہدہ دنیا کے مختلف ممالک کی کاوشوں سے، جس میں پاکستان بھی خوش قسمتی سے شامل ہے، ہونے لگا تھا، اینڈ اس وقت پر انہوں نے اپنا مارچ رکھ دیا اور اس کا نام یہ رکھا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی مارچ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل اظہار یکجہتی مارچ کریں، آپ کو کوئی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی حکومت اپنے آپ کو اس کو ریڈ لائن قرار دے کر اس کو کراس نہیں کرنے دیتی۔ آپ کا مارچ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک تو بالکل اینڈ پہ آیا جس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر معاہدہ ہو رہا ہے، پوری دنیا خوش ہے، وہاں جو ان کے تحریک مزاحمت کے لوگ ہیں وہ خوش ہیں، غزہ کے رہائشی خوش ہیں، پوری دنیا کے لوگ در حقیقت مسلمان، یہودی، عیسائی، تمام لوگ اس کے اوپر خوش ہیں کہ بالآخر ایک قتل عام رکا ہے۔ لیکن عین اس وقت آپ کو اظہار یکجہتی یاد آ گیا۔ یہ اظہار یکجہتی پچھلے 2 سال میں کہاں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس اظہار یکجہتی کے لیے ریڈ زون میں آ کر امریکن ایمبیسی کے سامنے دھرنا دینے کا یا وہاں آ کے اظہار یکجہتی کرنے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ آپ دنیا کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اس کا اور کوئی طریقہ کار کیا جا سکتا ہے، کسی اور مقام پہ کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ زون میں ہی داخلے کی کوشش یہ کرنی، کیا یہ خودکشی کے مترادف نہیں تھی؟ کیا یہ اپنے ہی لوگوں کو مروانے کے مترادف نہیں تھا؟ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس جماعت کا ہوا ایسا بنا ہوا ہے، اس جماعت کا رعب، دبدبا اور اس کی دہشت ایسی بنی ہوئی ہے کہ مجھ جیسا ایک عام شخص سوال کرے تو جواباً مجھے قادیانی اور اسرائیلی نواز اور نہ جانے کیا کچھ ٹھہرا دیں گے۔ اور پھر توقع کے مطابق مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور پولیس والوں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ایک جو تھانہ مریدکے کے SHO ہیں وہ جان سے گزر کے، پھر اور بہت سارے لوگ جو سیکورٹی فورسز کے ہیں وہ جسٹ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ اپنی جان سے چلے گئے۔ اور نقصان یہ نہیں کہ دوسری طرف کا نہیں ہوا، ان کا بھی نقصان ہوا ہے، لیکن نقصان ہوا کیوں ہے؟ سوال ایک یہ بنتا ہے جس کا جواب بہرحال دونوں اطراف کے بڑوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کہ ایک معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کیوں لے کر گئے ہیں۔ سعد رضوی صاحب آخر میں وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے تھے، مذاکرات کا ترلے کر رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ آپ معاملات کو اس نہج پر لے کر ہی کیوں آئے ہیں جب آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ میرے اس ناکام مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان میں کوئی فائدہ ہے، نہ عالمی طور پہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی تھی؟ آج ہر ایک محب وطن پاکستانی جو اس دکھ کو سمجھتا ہے، جو یہ تکلیف سمجھتا ہے، کیونکہ دونوں طرف مرنے والے لوگ پاکستانی ہیں، ادھر بھی پاکستانی ہیں ادھر بھی پاکستانی، ایک طرف اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہیں اور دوسری طرف لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہکاوے میں آ گئے ہیں، ان کو بہلا کر پھسلا کر اپنے ساتھ سبز باغ دکھا کر مارچ میں لے آئے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سیکورٹی فورسز کے آگے ڈال دیا گیا، اور پھر ان کو اتنا بھڑکایا گیا ہے، ان کو اتنی چابی چڑھائی گئی ہے کہ وہ لوگ تن من دھن قربان کرنے اور جہاد کے نعرے لگانے اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ تو نوبت آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کا سراسر قصور، سراسر اس کا ذمہ یہ غلط موقع پر یہ مارچ کا انعقاد ہے اور پھر مارچ کو اس بری طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ یہ تمام تر باتیں بالآخر حکومت کا نقصان کرتی ہیں، پاکستان کے سافٹ امیج جو پوری دنیا کے اندر ہے اس کا نقصان کرتی ہیں، پوری دنیا میں۔ اب دیکھیں
پاکستان کا ایک کیا امیج جا رہا ہے کہ یہ لوگ فلسطین کے حق میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ سیکورٹی فورسز کو مارتے ہیں، آپ جوانوں کو مارتے ہیں، آپ افسران کو مارتے ہیں، آپ املاک کو نظر آتش کرتے ہیں، 40 کے قریب گاڑیاں جلا دی ہیں، سبزی منڈی مرید کی گئی وہ جلا دی گئی ہے۔ تو پھر ان تمام تر واقعات کے بعد آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے گا، آپ کو پھول پیش کیے جائیں گے، آپ کو سلوٹ پیش کیا جائے گا، آپ کو ٹھنڈے پانی کی شربت پلائے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عین اس دوران جس وقت ایک ملک میں انتشار کی کیفیت ہے، انڈیا کی طرف سے ایک پنگا بنا ہوا ہے، افغانستان کی طرف سے ایک معاملات، ہمارا بارڈر گرم ہے، ہمارے جوان وہاں شہید ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی کی طرف سے، بی ایل اے کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ایسے میں یہ انتشار اور پرتشدد کارروائیاں کرنا اور لوگوں کو اکسانا، میں سعد رضوی صاحب کی ویڈیو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تم نے پولیس والوں کو گھیر لیا ہے، پیچھے سے بھی لوگ آ گئے ہیں، ابھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے درمیان آ چکے ہیں، ان کو گھیر لو، یہ گھیر چکے ہیں، اس وقت ان کا پل پر پیچھے سے بھی گھیرا ہو چکا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے اور جواباً پھر آپ کو سخت سست سننے کو ملیں گی یا آپ کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوگی، تو پھر رونا کاہے کا، پھر واویلا کاہے کا؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے، جو میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں دونوں طرف کے لوگ ہیں، حکومتی اطراف کے لوگ بھی اور وہ لوگ جو اس وقت مارچ میں موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را قانون ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ جس وقت ریاست کو اس حد تک مجبور کر دیا جائے، معاملات اس نہج پر لے کر بندہ آ جائے کہ یہاں سے واپسی کی کوئی گنجائش نہ بچے، تو پھر ریاست کو اپنا آپ بدقسمتی کے ساتھ دکھانا پڑتا ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تصادم ہو، کیونکہ دونوں طرف پاکستانی ہیں۔ کاش کہ وہ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، ملک کے ان حالات کے اوپر دیکھ کر وہ بڑا اچھی طرح منطبق ہوتا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔